الحمدللہ روحانی شیمپو اور صابن تیار ہو گیا۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائیو اور بہنوں۔ فجر کی نماز کے بعد سو کر اٹھنے کے بعد جیسے پانی پینے کے لیے جاتا ہوں کہ میری نظر میری مونچھوں کی طرف پڑتی ہے جس کے بال ہونٹ کے نیچے آنے لگے تھے، تو پانی نہیں پیتا، پہلے جا کر اپنی مونچھ کے بال سیٹ کرواتا ہوں، کیونکہ مونچھ کے بالوں کا ہونٹوں کے نیچے آنا سنت کے خلاف ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، جو کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی لگتا ہے، جس کی وجہ سے مونچھ میں بیکٹیریا اور جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ بال کھانے پینے کی چیزوں میں لگے گا تو صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس لیے پیارے نبی کی سنت کے مطابق چھوٹے باریک مونچھ رکھنے کا حکم اصل میں صفائی، صحت اور ظاہری حسن تینوں کا مجموعہ ہے، اور اگر مونچھ کے بال کسی کھانے یا پانی میں لگ جائے تو اس سے وہ کھانا یا پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ وہ پاکی رہے گا، اسے آپ کھا پی سکتے ہیں۔ خیر، پھر لنچ میں کچھ الگ کھانے کا دل ہو رہا تھا تو ساؤتھ انڈین کھانا اڈلی سانبر کھاتا ہوں جو کہ مجھے پسند ہے۔ پھر ایک میٹنگ جوائن کرتا ہوں، جو میٹنگ روحانی شیمپو اور صابن کے ڈیزائن کو لے کر رکھی گئی تھی، کیونکہ الحمدللہ روحانی شیمپو اور صابن پوری طرح بن کر تیار ہو گیا ہے اور ڈیزائن کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ پیکیجنگ کے لیے جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ لانچ کر دوں گا۔ تو روحانی شیمپو اور صابن بنانے کا میرا مقصد صرف بزنس کر کے پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی خدمت کرنا بھی مقصد ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے ایسا شیمپو بنایا گیا ہے جس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے بلکہ 100% نیچرل ہے، جس میں صرف قدرتی چیزیں شامل ہے، اور اسی طرح یہ صابن 100% نیچرل ہے، نہ اس میں کوئی کیمیکل ہے اور نہ اس میں کسی جانور کا فیٹ ہے جیسا کہ دوسرے صابن میں پایا جاتا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اسلام میں صاف صفائی محض انسان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عبادت ہے، جس عبادت کا حصہ میرا یہ شیمپو اور صابن بھی بنے گا انشاءاللہ۔ اور جب اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کو فائدہ پہنچے گا تو مجھے وہ دعا چاہیے جس سے میری تجارت میں اور بھی برکت ہوگی، کیونکہ انشاءاللہ یہ شیمپو آپ کے بالوں کی تمام پرابلم کو دور کر دے گا، اور اس طرح تجارت کرنے کے ساتھ ساتھ میں خدمت خلق بھی کر کے ثواب کماؤں گا الحمدللہ۔ کیونکہ ایک مسلمان بزنس مین کا تجارت کر کے صرف پیسہ کمانا مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ خدمت خلق کرنے کی نیت ہونی چاہیے، جس کے ذریعے انشاءاللہ پیسہ بھی آئے گا اور ثواب بھی ملے گا۔